وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ 5 دسمبر کو ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور یہ جو ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا آغاز ہوا تھا، اس اقدام کی قیادت کرنے کے لیے گوگل کی ایگزیکٹو تانیہ ادروس کو نامزد کیا، جو کہ گوگل سے اپنا عہدہ چھوڑ کر اس کی قیادت کرنے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ فروری 2020 میں تانیہ ادروس کو ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مقرر کیا گیا تھا۔ اب ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام سے منسلک ایک غیر منافع بخش کمپنی ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تانیہ ادروس کی فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شمولیت سے فنڈز اور کاموں کے حوالے سے شفافیت کی کمی کا خدشہ ہوا ہے، جبکہ یہ مفاد کے تصادم کا باعث بھی بنا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی تانیہ ادروس صاحب۔ السلام علیکم تانیہ۔ وعلیکم السلام جی۔ تانیہ، جب آپ آئی تھیں تو اس وقت بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ کا بڑا جذبہ تھا کہ میں پاکستان کے لیے کام کروں گی، پورا پاکستان ڈیجیٹل ہو جائے گا، بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بھی معاملات ہیں، آپ ایک نان پروفٹ کمپنی بنا رہی ہیں، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی آ رہی ہیں، یہ سارے سرکاری عہدہ بھی ہے ایک طرح سے، مطلب بیسیکلی بات صرف آسان الفاظ میں یہ کہ آپ جو ہیں وہ آئیں کام کرنے کے لیے تھیں، لیکن اب آپ اپنے لیے کام کر رہی ہیں، ملک کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے رستے میں اسی طرح کے روڈ اٹکائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ دسمبر میں آپ کو پتہ ہے لانچ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ڈیجیٹل پاکستان کی، اور یہ میں شروع سے ایک بات بہت کلیئرلی کر رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں اگر نیا پاکستان بنانا ہے نا، اس میں جو اس کا ایک بہت مین چیز ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ لوگ نئی تھنکنگ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں اور نئے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک ہم نے ویژن اگر اچیو کرنی ہے اپنے ملک کے لیے، دیکھیں میں آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ کے ساتھ میرا خیال ہے پہلا پروگرام شاید میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک ریزن کے لیے آئی ہوں ادھر، اور وہ ایک ریزن ہے اپنے ملک کے لیے اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو وہ میں نے کرنا ہے۔ میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، میں آپ کے کولیگس کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو انڈسٹری ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں، آپ اس کے فیکٹس پہلے چیزوں کے پتہ کیا کریں۔ آپ کا خیال ہے کہ مجھے کوئی ضرورت تھی کہ میں اپنی پوری زندگی چھوڑ کے آتی یہاں پہ اور اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کرتی؟ اور میں نے یہ اپنے فیکٹس کامنٹس بھی دیے ہیں اس کے اوپر بہت کلیئرلی کہ اگر ہم نے پبلک سیکٹر کے اندر اچھے لوگوں کو لانا ہے، لوکل لوگ اور باہر سے پاکستانی جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں تو ایک انسان ہوں، میرے جیسے ہزاروں بھی آئیں گے نا، اپنی پوری زندگیاں بھی لگا دیں گے، 2 زندگیاں لگا دیں گے، تو شاید ہمیں جو 70 سال کے کا ڈیمیج ہم نے انڈو کرنا ہے اس میں بھی شاید ہم پورے نہ ہو۔ تو یہ کیس میں بنا ہے کیا؟ مطلب یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کیا تھا؟ نان پروفٹ کمپنی کا کیا معاملہ ہے؟ اور ظاہر ہے کیونکہ آپ پبلک آفس میں ایک طرح سے پی ایم آفس میں بیٹھی ہیں، تو یہ کس طرح سے آپ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کانفلکٹ؟ جی دیکھیں یہ ایک کمپنی ہے، اور میں انکریج کروں گی کہ آپ کمپنی کے جو سی ای او ہیں ان سے بھی بات کریں تاکہ ان سے بھی آپ کر سکیں۔ میں بورڈ پہ ہوں، میری ایک بورڈ پوزیشن ہے اس کے اوپر، اور اس میں یہ ایک سیکشن اس کو کہتے ہیں سیکشن 42 کمپنی ایس سی سی پی کے رولز کے اندر آتی ہے، اور بورڈ ممبرز جو ہوتے ہیں ان کا کوئی اس میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہے انوالوڈ، اور اس میں کوئی ایسی رینومریشن جیسا جو ہوتے ہیں جس سے کچھ آپ کو فائدہ مل سکے، فنڈز وغیرہ مل سکے، اس سے کوئی زیرو لنک ہے، اور یہ کوئی ناول کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بہت ایس سی سی پی کے بہت انفیکٹ ٹائٹلی گورن رولز کے اندر آتی ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی بھی فنڈز آتے ہیں نا، اس میں گورنمنٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، اور فی الحال اس کمپنی میں نہ کوئی فنڈز آئے ہیں، اور انفیکٹ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ جو بھی لوگ اس وقت میرے ساتھ جنہوں نے جو بھی ہم نے کام کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ کام کیا ہے ابھی تک، اور یہ بھی کہ اس کام کے عوض آپ نے کیا لیا ہے۔ جی تو یہ بھی بات کریں کہ اس وقت تک جو لوگ آئے ہیں کام کرنے کے لیے، جو بہت سارے پاکستان کے اندر تھے اور پاکستان سے باہر بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا ہے۔ وہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ان کو پاکستان میں، اور اسپیشلی پچھلے 3-4 مہینے میں آپ کو پتہ ہے کیا ضرورت ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے، یہ سارے والنٹیئرز ہیں، یہ اپنی نوکریاں چھوڑ کے اپنے دوسرے کاموں سے چھٹیاں لے کے ڈیجیٹل پاکستان پہ کام جی ڈیجیٹل، اور یہ بائی دا وے یہ خالی ڈیجیٹل پاکستان کی یہ چیز نہیں ہے، آپ پورے گورنمنٹ میں دیکھیں لوگ اپنا اس وقت، آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کی جو امیزنگ بات کیا ہے کہ وہ اس طرح کی جب ہوتی ہے نا نیشنل کرائسز، ہمارا ملک جو ہے فوراً آ جاتا ہے ہیلپ کرنے وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ اپنا کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہ آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گی، میں سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں اس طرح کے جو والنٹیئرز ہیں اور جو لوگ اس طرح کچھ اپنے لیے بغیر کام کر رہے ہیں، ان کو ہمیں پیڈیسٹل پہ بٹھانا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر بھائی والنٹیئرز بہت سارے آتے ہیں، لیکن لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی تانیہ ادروس صاحبہ آئی ہیں تو جب وہ ایس اے پی ایم بنی ہیں تو وہ تو بہت ہیوی تنخواہ لے رہی ہوں گی۔ اچھا جی، یہ بھی دیکھیں مسکنسیپشن ہے کہ میں نے آج تک گورنمنٹ سے 1 روپیہ نہیں لیا ہے، میری سیلری جو ہے وہ 0 ہے۔ ایس اے پی ایمز کے بہت سارے کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور میں اس کیٹیگری میں ہوں جس میں کوئی تنخواہ انوالو نہیں ہے، تو میں نے آج تک گورنمنٹ سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اور دیکھیں کیوں، اب دیکھیں اس کے اوپر بات کریں، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اور بائی دا وے میری غلطی ہوئی ہے،
میری غلطی اس بات پہ ہوئی ہے کہ نہ میں نے آ کے, کیونکہ جب آپ سر نیچے رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ذرا بھول جاتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کام کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہے ابھی تک, اور میں اپنی غلطی مانتی ہوں اس کے اوپر. میں نے کی ہے مارکیٹنگ پر توجہ نہیں دی, کام پر. دیکھیں جی مارکیٹنگ میرا تو یہ ہے کہ مائی ہوپ از کہ اگر ہم کسی کو مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی ہے. صحیح. اچھا جو دوسرا ایشو جو اعتراض جو ہوتا ہے نا, میں اس کی طرف آؤں, وہ جو کمپنی کی بات ہے کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے, ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن ایک نان پروفٹ کمپنی رجسٹر کروا لی, اس کے بورڈ میں آپ ہیں, وہ کمپنی کرے گی کیا؟ گورنمنٹ سے اس کو کانٹریکٹس ملیں گے, کام کرے گی وہ گورنمنٹ کے لیے, آپ ہیں ایس اے پی ایم, تو آپ کا انفلوئنس ہوگا گورنمنٹ کی طرف کہ جی اس کمپنی کو ایوارڈ دیا جائے, کام کروایا جائے اس سے, اور کمپنی اس سے پیسے بنا لے گی. لیکن جی میں آپ کو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز ڈیجیٹل ایک تو فرسٹ آف آل کمپنی اس وقت آپریشنلی نہیں ہے, اس میں کوئی فنڈز ہی نہیں آئے, جب ہوگی تب کا اعتراض ہے نا لوگوں. اچھا گورنمنٹ کے کانٹریکٹس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو بہت سارے اور ممالک میں بھی سکسیزفل رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کے لاتے ہیں, آپ اس کے اندر ڈونرز جو انٹرنیشنل ڈونرز جو ادروائز شاید پیسے نہ دیتے پاکستان کے اندر, لیکن ان کے پیسوں کے پول ایگزسٹ کرتے ہیں اس طرح کی سروسز کو ہیلپ کرنے کے لیے پبلک سیکٹر کے سروسز کے اندر. اچھا اب وہ اگر وہ پیسے آ رہے ہیں اور اس کے تھرو آپ اچھے لوگ ہائر کر سکتے ہیں جو ادروائز نہ گورنمنٹ کو آ کے گورنمنٹ کے اوپر آ کے کام کریں, اس کے اندر آپ, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں پلیز بات کریں. گورنمنٹ کانٹریکٹس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہیں گورنمنٹ کے کانٹریکٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگین میں آپ کو پلیز سجیسٹ کروں گی کہ دیکھیں میں بورڈ ممبر ہوں, میں اس فاؤنڈیشن کی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے اندر, افیئرس کے اندر, آپ کو پتہ ہے بورڈ انوالو ہوتا نہیں ہے. بورڈ میٹنگ سال میں 2-3 دفعہ ہوتی ہیں, تو وہ اس کے اندر میں کنٹریبیوٹ ضرور کروں گی. بورڈ ممبرز میں ہیں کون کون ویسے اس وقت بورڈ؟ اچھا یہ بھی ایک اور بھی اس کے اندر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یہ بالکل ضروری ہے اس بات کو کرنا. جب آپ کمپنی اس طرح کی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایس ای سی پی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ 3 لوگوں کے ساتھ بورڈ ہو اور ایک سی ای او ہو. اچھا اب یہ جو چیز جب یہ بن رہی تھی تو اس وقت ہم نے اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی, ہم نے کہا جو کمپنی رجسٹر کرانی ہے اس کو کرواؤ, اور انیشیل انٹینٹ ہمیشہ یہ تھی کہ اس کا ایک بہت ہائی پاورڈ بورڈ ہو, گورنمنٹ سے ریپرزینٹیوز ہوں, ریپرزینٹیوز ہم لیں گورنمنٹ سے, اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہائی پاورڈ جو اسپیشلی ان ورٹیکلس کے اندر, ان انڈسٹریز کے اندر جہاں پہ ڈیجیٹائز مانا جاتا ہو, جہاں پہ ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے. جو لوگ جب بورڈ پہ آتے ہیں نا, لوگ بورڈ گورننس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے, اوور سائڈ ایڈوائس دیتا ہے, یہ اس کا فائدہ ہے. تو اس میں ہمیشہ سے پلان یہ تھا کہ ہائی پاورڈ بورڈ ہوگا. اب ہوا یہ کہ اس کی اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں, یہ فیبرری کے اینڈ میں ہوئی بنی. اچھا جی پہلا آپ کو کیس یاد ہے کب آیا تھا کورونا کا؟ 26 فروری پاکستان میں. ہاں تو ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر کے, اس وقت میں نے بھی اور جو میرے ساتھ کچھ لوگ والنٹیئرس کام کر رہے تھے, ہم نے آنکھیں بند کر کے نا ڈیسیجن لی کہ اس وقت ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے, جہاں پہ بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, ہیلتھ منسٹری کو, جس کو بھی ضرورت ہے ہم ہیلپ کریں گے, بیکاز اس وقت یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس میں 3-4 مہینے گزر گئے اس بات میں. اب اگین یہ بھی میں مانتی ہوں میری غلطی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر, اور اس فاؤنڈیشن کے ہم نے اس کے اوپر بالکل زور ہی نہیں دیا کہ بورڈ جا کے بورڈ ممبرز صحیح لائیں بورڈ, اور یہ تھا اوریجنلی پلان تھا. اور جو بورڈ ممبر تھے پہلے ترین صاحب بھی اس کے بورڈ ممبر تھے, بعد میں پھر انہوں نے ریزائن کر دیا. بالکل انہوں نے اپریل میں ریزائن کر دیا تھا. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ انیشلی کیونکہ بورڈ بالکل منیمم ریکوائرمنٹ تھی, اس وقت 4 لوگ تھے بورڈ پہ. ترین صاحب تھے, ایک ہم لائر چاہتے تھے ہمیشہ کے ہوں, اور ایک ہمارے ٹیک انڈسٹری کے بہت بڑے نام, ایکچولی سم ون اگین جو پاکستانی الیاس صاحب, جی مدثر صاحب, کریم کے فاؤنڈر اینڈ سی ای او. تو اس طرح کے دیکھیں ہمیں اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے نام چاہیے چاہے بورڈ پہ. ہمارا انیشلی پلان تھا. اور چوتھی آپ تھیں؟ جی چوتھی بالکل میں تھی. اب وہ ہوا یہ کہ اس کے اوپر اٹینشن اس لیے نہیں دی, کرونا کا ٹائم آ گیا, چھلانگ مار دی. اب ہم نے اس کو بالکل بورڈ کو کرنا ہے. ترین صاحب ریزائن کر چکے ہیں, ان کی ریزگنیشن اپریل میں ایکسیپٹ ہو چکی گئی تھی. مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا اگر آپ بورڈ سے ریزائن کریں, کوئی اور آ جائے بورڈ میں تو مسئلہ حل ہو جائے, اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے گا. دیکھیں جی بات میں آپ کو بتاتی ہوں, بات دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو ہونا کہ کوئی لیگل مسئلہ ہو, یا ہو کہ کوئی کلیئر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس میں لیگل پہلو کوئی نہیں ہے, اس میں کوئی, ہم نے لیگل ایکسپرٹ سے, ملٹیپل لیگل ایکسپرٹ سے, کمپنیز جو دیکھتی ہیں انڈیویجول لیگل ایکسپرٹ سے کنسلٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا خیال ہے کہ میں یہاں پہ انلیگل کام کرنے آئی ہوں, مجھے آپ بتائیں. لوگوں کا تو اعتراض یہی ہے. لیکن سن کے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے حوالے سے سیاست ہو گئی ہے, بس سیاست ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. لیکن جی وہ تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتی, نہ میں یہاں پہ سیاست کرنے آئی ہوں, نہ مجھے آتی ہے کرنی. میں یہاں پہ کام کرنے آئی تھی ملک کے لیے. میں آپ کو تھوڑی چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. کووڈ کے اندر یہ کرائسس تو ہے, لیکن اس میں آپ اپرچونیٹی سوچیں. ہمارے ملک میں ڈیجیٹائزیشن ایک سیکٹر ایسا ہے جس میں اتنی اپرچونیٹی اب پیدا ہوئی ہے
ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن میں شفقت محمود صاحب کے ساتھ پچھلے 2-3 مہینے سے کام ہو رہا ہے. انہوں نے جو ٹیلی اسکول لانچ کیا ہے اس کو اب ہم آن لائن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ٹیلی ویژن چینل تو ایک بہت اچھا ان کا انیشیٹو تھا, اب اس کانٹینٹ کو آن لائن کیسے لا سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنے ٹائم پہ جب مرضی دیکھ سکیں اس کو, ٹھیک ہے, وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں اتنا کام ہے, 18 ملین بچے ہیلتھ میں ہم لگے ہوئے ہیں. ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم لانچ ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو ہم نے گھر پہ رکھنا ہے. فرنٹ لائن ورکرز کے لیے پورٹل لانچ ہوا ہے تاکہ وہ کمپلینٹس کر سکیں درج. واٹس ایپ کے اوپر چیٹ باٹ لانچ ہوا ہے تاکہ اگر لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہو تو دیکھیں یہ ہم لوگ, میں وہی کہتی ہوں, میں اپنی غلطی مانتی ہوں اس کے اوپر کہ آ کے بتایا نہیں ہے کہ کیا کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پتہ ہے سیاست ہوتی ہے, یہاں پر آپ کو پتہ ہے مطلب جب آپ آئی بھی تھیں تب بھی سیاست کے پہلو تھے, اور اب جب رہ گئی ہیں اور کوئی اور چلا گیا ہے تو بھی سیاست کے پہلو بہت ہیں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی, آپ کی انڈسٹری دیکھیں, آپ لوگ ایسی انڈسٹری میں ہیں کہ آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں. دیکھیں پلیز آپ اس وقت ہمارے جو ینگ لوگ ہیں نا, جو ہمارے نوجوان ہیں, جو ایکچولی نیا پاکستان یہ لوگ بنائیں گے, ہمارے نوجوان نیا پاکستان بنائیں گے, ان کو ڈسکریج کرنے سے, اس طرح کی چیزوں پہ یہ لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. نیا پاکستان اور پرانے پروسیجرز, یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پرانے پروسیجرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور صحیح طریقے سے انوویشن اگر آپ نے لانی ہے نا تو نئے پروسیجر, نئی چیزیں بھی کرنی ضروری ہیں. حل کیا اس طرح نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ لیگ پولنگ ہوتی رہے گی, سیاست ہوتی رہے گی, آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے میں اس بورڈ سے نکل جاتی ہوں, اعتراض کرنے والے ورنہ آپ کو کورٹ میں گھسیٹتے رہیں گے, مقدمہ ہوتا رہے گا, پتہ نہیں کیا کیا چیز, آپ کام پر توجہ نہیں دے سکیں گے. آپ دیکھیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر مجھے لیگلی یہ اوپینین دیا جائے گا کہ تم اترو, میں ضرور اترنے کو تیار ہوں. مجھے کیا دیکھیں جی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن اگر ایک بات ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہو کہ آپ نے دل میں کہ آپ نے کوئی چیز غلط کی ہے یا نہیں کی. دیکھیں میرا اس کے اندر انٹینٹ بڑا کلیئر ہے, میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے بھی یہ بات آ کے کہی تھی. میں ایک ریزن کے لیے ادھر آئی ہوں, ٹھیک ہے, نہ میں کوئی پیسہ لے رہی ہوں گورنمنٹ سے, نہ میری کوئی انٹینٹ ہے پیسہ لینا. میں اپنے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو لانا چاہتی ہوں جو اس ویژن اور اس مشن میں بلیو کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا ہمارا ویژن ہے. اگر ہم اس وقت سب ساتھ مل کے اس ویژن کو نہیں لائیں گے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جی بالکل. اچھا, لوگوں کے حوالے سے بھی, کیونکہ اس وقت بھی ہم نے جب آپ کا پہلا انٹرویو کیا تھا تو ہم نے پوچھا تھا ٹیم کیسی بنائیں گی, اپنے لوگ لا رہی ہیں, پاکستان سے لیں گی, باہر سے آئیں گے. اب اتنے مہینے گزرنے کے بعد یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ تانیہ جو ہیں اپنی مرضی سے ہائرنگ کر رہی ہیں اور بہت سے اپنے لوگوں کو لے آئی ہیں, اور ہماری جو ہے پوٹینشیل وہ نہیں دیکھ رہی. دیکھیں جی, ایک تو میں وہی آپ کو کہوں گی کہ ہائرنگ اس وقت تو کوئی شروع ہی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ کوئی ڈیجیٹل پاکستان میں بھی. جی دیکھیں, ڈیجیٹل پاکستان اس وقت گورنمنٹ میں, میں ایک ایس اے پی ایم ہوں ڈیجیٹل پاکستان کی, اس کے میرے نیچے اس وقت کوئی ڈویژن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر میں اس وقت ایز این ایس اے پی ایم آپریٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں والنٹیئرس کی طرح. اگین ٹھیک ہے, فاؤنڈیشن میں آپ کو میں آپ کو انکریج کروں گی پلیز کہ آپ ان سے پوچھیں, ان سے بات کریں. جب ادھر پیسے آئیں گے وہاں پہ ہائرنگ ضرور شروع ہوگی. تو اس کے اندر تو کوئی مطلب کوئی ایسی چیز ہے جس کو نہیں رکھا جاتا ہے, جس سے نہیں بات ہوتی, وہ اعتراض تو کرے گا. یہ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو وہی میں نے شروع ہی کیا تھا شو میں, کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے یہاں پہ کہ جب کوئی اچھا کام کرنے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہے نا تو اعتراض بہت اٹھتے ہیں. میری ریکویسٹ ہر بندے سے یہی ہے, آپ سے بھی یہی ہے کہ پلیز اچھے کام کو روکنے کی کوشش نہ کریں. ڈسٹریکشن پیدا ہوتی ہے. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں آپ کو دیکھوں, آپ کو میں نیٹ بتاؤں, میں پچھلے کچھ ہفتوں سے کراچی سے لے کے پشاور کے ہسپتالوں تک وزٹ کرنے گئی ہوں. میں ایئرپورٹس پہ دیکھنے گئی ہوں کہ فلائٹس کس طرح ہو رہی ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں, کیا ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کہاں ہیلپ کر سکتی ہے. تو اس دوران کہاں کر سکتی ہے, مطلب یہ ساری آپ نے جو اینالائز کیا. دیکھیں ٹیکنالوجی, اپ کمنگ پروجیکٹس کی اگر ہم بات کریں, ٹیکنالوجی از این انیبلر. مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی ایک سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے تاکہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز جو ہیں وہ بہتر آپریٹ کر سکیں, ٹرانسپیرنٹلی آپریٹ کر سکیں. تو آپ کو پہلے سمجھنی ضروری ہوتی ہے کہ گراؤنڈ پہ مسئلے کیا ہیں, کہ اگر ہسپتال ہیں, ہسپتالوں کو ضرورت ہے کہ ان کو سمجھ آئے ان کی چیزیں کہاں ختم ہو رہی ہیں, کدھر سے پیشنٹس آ رہے ہیں. یہ سب بڑی ضروری چیزیں ہیں سمجھنے. فلائٹس آپ کی آ رہی ہیں, فلائٹس پہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم ہر بندے کو ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے, اگر آپ کے 20-30 ہزار لوگ آ سکیں گے, تو اگر آپ نے ان کو کوارنٹین نوٹسز دینے ہیں, آپ کیسے ان کی کمپلائنس کو مانیٹر کریں گے کہ وہ گھر پہ رہ رہے ہیں یا نہیں. آپ نے لوگوں لے تو آئے ملکوں میں, آپ نے گھر بھیج دیا, کیسے آپ کریں گے. تو یہ آپ کو بڑی ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا, ان کو دیکھنا. تو اس کے لیے آپ کا کیا آئیڈیا ہے کہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کے اوپر اس وقت کام بہت ہو رہا ہے. انشاءاللہ ان دی نیکسٹ فیو ڈیز آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بھی ایک سولوشن نکلنے والی ہے جو بہت کلوزلی ڈیجیٹل پاکستان, NITB, اوورسیز پاکستانی سب لوگ مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں NCOC کے اندر. تو ادھر بھی سولوشن نکلنے والی ہے جو ایکچولی اسی طرح ہوگی کہ جو انکمنگ پیسنجرز آئیں گے
ان کو تاکہ ہم اگر اسٹیٹ ہوم نوٹس دیتے ہیں یا کوارنٹین کا نوٹس دیتے ہیں تو ان کی کمپلائنس دیکھ سکیں کہ وہ رہ رہے ہیں گھر میں، اسپیشلی کیونکہ اب ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے نا. آپ کو پتا ہے اس کے اوپر پالیسی کے چینج ہوا ہے کہ ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے. تو یہ اس طرح کی، یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. دیکھیں لوگوں کو گھر پہ میڈیکل ایڈوائس دینا، مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس وقت آپ کو پتا ہے کتنے مسئلے ہیں، وہ آپ لوگوں کو، آپ ڈومیسٹک وائلنس کے اتنے مسئلے ہیں، ہزاروں جگہیں ہیں جہاں پہ اس وقت ٹیکنالوجی رول پلے کر سکتی ہے. میں لوگوں سے ریکویسٹ، میں پلیز، اچھا یہ بھی اعتراض ہے چھوٹا سا میری ہے آپ سے. ہاں کر دیں، آپ اپیل کر دیں. نہیں، میری اپیل آپ سے ہے کہ پلیز، آپ کی انڈسٹری سے ہے، آپ میڈیا انڈسٹری سے ہے، جرنلسٹ سے ہے، کہ پلیز دیکھیں انٹینٹ دیکھیں لوگوں کی، ڈیو ڈیلیجنس کریں پلیز. اور دیکھیں خبریں، غلط خبریں پھیلانے سے پہلے دیکھیں تو صحیح کہ لوگ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ یا تحریک انصاف یا خان صاحب کا ویژن وہ ڈیجیٹل پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تو پچھلے کچھ عرصے سے ڈیجیٹل پاکستان کی ہمیں یہ تو بڑی نظر آتی ہے کہ فلانا ایپ بن گئی، اور چیٹ باٹ آپ آئی تھیں اس وقت بھی ہمارے پروگرام میں، وہ بھی آپ نے اناؤنس کیا تھا. تو ایپس کے بارے میں بہت ہم سن رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایپس کچھ عرصے بعد غائب ہو جاتی ہیں. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی سچویشن ہے. عملی جو ہمارے اداروں میں ڈیجیٹلائز کرنا تھا ان کو یا باقی کچھ چیزیں تھیں وہ نہیں ہو رہا. دیکھیں جی کام ہو رہا ہے. میں وہی آئی تھنک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام اس طرح بہت ساری چیزیں کبھی کبھی نظر نہیں آتی. وہ ہوتا یہ آلسو تھوڑی سی ہماری قوم بھی امپیشنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی سے ہو جائے کچھ. اب یہ ایسی چیزیں دیکھیں 70 سال کی چیزیں جو ہیں وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوں گی. مطلب پوسٹ آفس آپ ڈیجیٹل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں بار بار اداروں کے نام لوں گی کیونکہ یہ بھی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہر ادارہ پچھلے 3-4 کوئی آپ سے انسیکیور بھی نہیں ہوتا. دیکھیں انسیکیور کوئی ہوتا ہے اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی نا، مجھے تو نہیں پتا کسی کی. یہ بھی آ رہی ہے بات کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور آپ لوگوں کا جو ہے بڑا مسئلہ چل رہا ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں، میں نے تو جو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، ہر بندہ دن رات کام کر رہا ہے کرونا کی وجہ سے. ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں NCOC کی ٹیبل کے اوپر، ہر ادارہ وہاں پہ ریپرزینٹیڈ ہے. یہ تو نیشنل لیول کی آپ بات کریں، پروونشل لیول پہ بھی یہی ہے، سب کوآپریٹو ہے. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں، میں مل کے آئی ہوں جی. مطلب ایسا بھی نہیں ہو رہا کہ جہانگیر ترین صاحب کے جانے کے بعد آپ کے اوپر زیادہ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں، میں اگر اعتراضات کر رہے ہیں تو میرے منہ پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. جی پی ایم سے دیکھیں، پی ایم سے میری ہمیشہ سے بہت اچھی ہے، ٹرسٹ ہے پی ایم کا. اگر ٹرسٹ نہ ہوتا تو کبھی ایسے پی ایم وہ مجھے بناتے نا. ٹرسٹ ہے اور ہمیشہ جب میں ٹائم ان سے مانگتی ہوں وہ ٹائم نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی لسٹ آف تھنگس پہ کتنی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے مجھے بیک کیا اور ٹرسٹ کیا اور کہا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ. اچھا آپ اداروں کا بتا رہی تھی کہ وہ کون سے ادارے ہیں جن پر کام ہو رہا ہے ڈیجیٹلائزیشن پر؟ دیکھیں میں جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں روز، ہیلتھ کے لوگ، NITB کے لوگ، پروونشل IT بورڈز کے لوگ، ہر بندہ دن رات کام کرنے پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری دن رات کام کرنے پہ لگی ہوئی ہے. منسٹریز مطلب دیکھیں یہ ایسا ٹائم ہے کہ یہ شاید لوگوں کے سامنے بات نہیں آتی کہ گورنمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں. میں تو آپ کو اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں خود مطلب پچھلے 3-4 مہینے سے 7 days a week کسی نے چھٹیاں نہیں لی ہیں. روز NCOC ملتی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سینئر سے سینئر منسٹرز بیٹھتے ہیں اس کے اندر. اسد عمر صاحب چیئر کرتے ہیں اس کو، آرمی اس میں انوالوڈ ہے. جی دیکھیں ہم کرائسس کے اندر ہیں. میری اگین میں ریکویسٹ یہ کروں گی کہ کرائسس کے اندر ہیں، پلیز ملک کا سوچیں. جب تک ہم لوگ ساری زندگیاں بھی گزار دیں گے نا تو ہم اپنی پرابلم سالو نہیں کر سکتے. تو پلیز اگین میں یہی ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ اچھے کام کو سیلیبریٹ کریں، ان لوگوں کو سیلیبریٹ کریں جن لوگوں نے اپنے سب کام باہر گھر بار چھوڑ کے لوگ آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب باہر سے پاکستان سے باہر سے کوئی شخص آتا ہے اور پاکستان میں تبدیلی کا خواب دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں گا پاکستان کے لیے کام کروں گا، اٹس پے بیک ٹائم فار می کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور اس کے بعد جب وہ آتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا گھن چکر ہے، اس کے اندر شاید کام نہیں ہو سکے گا اور بہت سارے مسائل ہیں، مایوسی ہوتی ہے. دیکھیں جی میں تو یہ آپ کو کہوں گی، مجھے اب کچھ 5-6 مہینے ہو گئے یہاں پہ. کچھ تو لرننگ کرو ہوتا ہے ضرور کیونکہ اب باہر کام کیا ہوتا ہے اور تھوڑی ایڈجسٹنگ ایشوز بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ بائی دا وے آپ کمپنیاں بھی چینج کرتے ہیں نا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے. ایک تو پہلے سمجھنا ضروری ہے کام ہوتا کس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے سمجھنا ضروری تھا میرے لیے. پہلے دن تو نہیں آپ آگے کہہ سکتی جی آپ کو کچھ پتہ ہے، تو سمجھنا ضروری تھا، اس میں ٹائم لگتا ہے. اور میں یہی کہتی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی روز صبح اٹھ کے میں آپ سب کہتی ہوں کہ دیکھیں جی چینج جو ہے نا وہ ایک بندے سے نہیں آتا. چینج جب تک بہت سارے لوگ ساتھ مل کے چینج نہیں لانے کی کوشش کریں گے نا نہیں آئے گا. تو ڈس ہارٹن بالکل نہیں ہو سکتے. مجھے یہ ان سم ویز آئی تھنک میرے لیے ٹریننگ تھی یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے کہ بھئی سمجھ لو کہ ہاں اچھا کام کرو گے تو روڑے آئیں گے. ٹھیک ہے آئیں ضرور. سب سے بڑا روڑا کیا ہوتا ہے؟ بالکل ڈٹرمنڈ ہے. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے یہاں پر جب بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اسٹیٹس کو کے اندر کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلتی رہے.
اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نئے لوگوں کو لائیں, نئے آئیڈیاز کو لائیں, لیکن پرانے سسٹم سمجھیں, ان کو رسپیکٹ کریں, ان سے ایڈوائس لیں. یہ دیکھیں ہمارا کام ہے. اور میں اگین بار بار لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ مدد کرنے آئے ہیں, ہم کرنے دیں. اگر ہم نہیں کر سکیں گے نا, اگر ہم سے نہیں امپیکٹ ہو رہا ہوگا, میں آپ کو ابھی بھی کہتی ہوں آئی ول بی دا فرسٹ پرسن جو میں اپنا ہاتھ ریز کر کے کہوں گی کہ جی مجھ سے امپیکٹ نہیں ہو رہا, میں یہاں سے نکل جاتی ہوں. تو اگر اتنے میرا کوئی دیکھیں میں نے یہاں پہ نہ میں نے الیکشن لڑنی ہے, میں ملک کے لیے آئی ہوں اور میں یہ کروں گی. اگر مجھے لگے گا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا کام, یا میری ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی, یا میں کسی اور کے راستے میں آ رہی ہوں, I'll be the first person to say کہ میں نکل جاتی ہوں. کوئکلی ہم جاتے جاتے ایک اور بھی آپ سے چیز پوچھ لیں کہ ڈیجیٹل پاکستان کی پرفارمنس کا اگر ہم آپ سے پرسنٹیج میں لے لیں تو اتنے مہینوں میں کتنا پرسنٹ آپ خود کو اور اپنی پرفارمنس کو ویلیو ریٹ کریں گے؟ میں بالکل, آپ بالکل صحیح کویشچن پوچھا, اور اس کے اوپر ہمیں ایک لمبی ڈسکشن بھی کرنی چاہیے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان کے جو 5 پلر تھے نا, اس کے بڑی اسپیسیفک چیزیں تھیں جو ہم نے کرنی تھیں. اب یہ فیبرری مارچ میں یہ سب چیزوں ان کے اوپر پلان بنا تھا کرنے کا. اب ہوا یہ کہ کیونکہ کووڈ آ گیا, ہم نے بالکل آنکھیں بند کر کے کووڈ میں چھلانگ مار دی. اب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی تھی کہ اپنے کور کام سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. اس وقت ہمیں یہ لگا کہ ملک کو ضرورت ہے تو کر لو. تو یس, اس سے کام تھوڑا سا جو سلو ڈاؤن ہوا ہے, بالکل سلو ڈاؤن ہوا ہے. بالکل میں امیڈیٹلی اس کام کو مانتی ہوں, لیکن اس جو کووڈ کے اندر چھلانگ مارنے کی بھی ایک بہت اہم اس وقت ضرورت تھی. اس سے بہت سمجھ آئی ہے کہ بہت سارے کام بھی ہو گئے. ہیلتھ سیکٹر کی سمجھ آئی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں کیا ٹرانسفارمیشن آ سکتی ہے, ایجوکیشن کی سمجھ آئی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے تانیہ آپ کا. اور بس آخری بات گھبرانا نہیں ہے. ہاں گھبرانا تو نہیں ہے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہی کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے, ورنہ بہت سارے لوگ کام کرنے کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں. برین ڈرین ہو جاتا ہے. بریلینٹ مائنڈز کیوں نہیں پاکستان میں آپریٹ کرنا چاہتے, کیونکہ ان کو یہاں پر اتنی رکاوٹیں نظر آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار باہر ہی بیٹھ کے آرام سے. انشاءاللہ جی یہ چینج ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو.